حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف کی کتنی فضیلت ہے، پھر لوگ قرآن تازی کریں گے کہ ہمیں جو ہے وہ صف اول میں نماز پڑھنے کی سعادت ملے۔ حضور نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو مسجدوں کو جلدی جاتے ہیں اور اگر انہیں پتہ چل جائے کہ نماز فجر میں اور نماز عشاء میں کتنی بڑی برکت ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا لوگ اپنے گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے مسجد میں پہنچے۔ اور ایک روایت کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نماز عشاء کی اور نماز فجر کی برکت کتنی ہے، فرمایا لوگ اپنی سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے مسجد میں پہنچیں گے، نماز فجر اور نماز عشاء پڑھیں گے اگر انہیں پتہ چل جائے کہ نماز عشاء اور نماز فجر کی برکت کتنی ہے۔ اب اندازہ لگائیں، حضور نے سمجھانے کے لیے فرمایا اگر پتہ چل جائے نماز عشاء کی برکت کتنی ہے، اگر کوئی ٹانگوں سے معذور بھی ہوگا تو وہ اپنی سرین کے بل گھسیٹتا ہوا مسجد میں آئے گا اور نماز عشاء بھی نہیں چھوڑے گا، نماز فجر بھی نہیں چھوڑے گا۔ اللہ اکبر۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان چیختا چلاتا بھاگ جاتا ہے، اس لیے کہ شیطان اذان سننا نہیں چاہتا۔ اگر کبھی کبھار اذان ہو رہی ہے اور لوگ جو ہے اپنے دنیاوی معاملات میں مصروف و مشغول ہیں، اذان کا جواب دینا گوارا نہیں کرتے، اذان سننا بھی نہیں چاہتے، تو پھر انہیں سمجھ جانا چاہیے کہ اذان سے چڑ کس کو ہے۔ تو شیطان بھاگ جاتا ہے تاکہ میں اذان کی آواز نہ سنوں، اور جب اذان ختم ہوتی ہے شیطان پھر آ جاتا ہے، اور جب تکبیر کہی جاتی ہے اقامت، شیطان پھر بھاگ جاتا ہے، اور جب اقامت ختم ہو جاتی ہے شیطان پھر آ جاتا ہے، اور جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس کو طرح طرح کے وسوسے دلاتا ہے۔ میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ شیطان اس کو کہتا ہے کہ تو وہ بات یاد کر، وہ بات یاد کر، وہ کام یاد کر، وہ کام یاد کر، یہاں تک کہ شیطان اس کو اس کے بھولے کام بھی یاد دلاتا ہے، اسے اس کی بھولی باتیں بھی یاد دلاتا ہے، اور پھر بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں اور میری کتنی رکعتیں رہتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا کہ جس طرح مؤذن کہے تم اسی کی مثل کہو، اور پھر اذان کا جواب دینے کے بعد مجھ پر تم درود پڑھو۔ فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور فرمایا کہ پھر میرے لیے وسیلے کا سوال کرو۔ فرمایا کہ وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے، اور اللہ اپنے بندوں میں سے ایک خاص بندے کو وہ مقام عطا کرے گا، اور حضور فرماتے کہ مجھے امید ہے کہ وہ خاص مقام اللہ مجھے ہی عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا کہ جس نے وہی کہا جو مؤذن نے کہا، اور پھر اس کے بعد اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، کہ جس نے اذان کے کلمات دہرائے اور پھر کہا کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں اور محمد کے رسول ہونے پر راضی ہوں اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، تو میرے مدنی آقا نے فرمایا اللہ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جناب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا اگر دعا اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے اللہ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو اقامت اور اذان کے درمیان یہ جو وقت ہے تو ضرور جو ہے
دعا کے قبولیت کے جو اوقات ہیں ان میں سے ایک وقت جو ہے وہ اذان کے فوراً بعد، تو ظاہر اذان اور اقامت کا درمیان کا جو وقت ہے اس میں معمول بنائیے دعا کرنے کا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، میرے مدنی آقا نے فرمایا اگر تمہارے گھر کے باہر ایک نہر ہو اور تم اس نہر میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرو، بھلا یہ بتاؤ کیا تمہارے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ یک زبان ہو کے بولے حضور بالکل نہیں۔ فرمایا یوں ہی اگر کوئی بندہ نماز پنجگانہ پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کے بدن پر کوئی گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ تو جس طرح دن میں 5 مرتبہ بندہ نہر میں نہائے جسم پر کوئی میل باقی نہیں، اسی طرح اگر کوئی بندہ 5 نمازیں پڑھ لے تو پھر اس کے بدن پر کوئی گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا کہ جس نے 2 ٹھنڈی نمازوں کو پڑھا اللہ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو 2 ٹھنڈی نمازیں، نماز فجر اور نماز عصر، نماز فجر اور نماز عصر۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز فجر پڑھ لی وہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ نماز فجر پڑھنے والا سمجھانے کے لیے کہہ رہے وہ اللہ کے حصار میں ہے، رب کی سیکورٹی میں ہے، رب کی حفاظت میں ہے۔ اب صبح سے لے کر شام تک اسے کوئی آسیبی روحانی جناتی معاملات اس کو پریشان نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ رب کے ذمہ کرم پر آ گیا ہے جس نے نماز فجر پڑھی۔ اور ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جس نے نماز فجر چھوڑ دی اللہ فرماتا ہے کہ یہ بندہ میرے ذمہ کرم پر نہیں ہے، یہ یہودی ہو کے مرے، بد مذہب ہو کے مرے، اللہ کو اس بندے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو نماز فجر پڑھنے والا اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اندازہ لگائے رمضان مبارک کے اندر بھی کئی ایسے لوگ ہیں کہ روزہ رکھا اور وہیں بستر کے اوپر وہیں جگہ بیٹھے بیٹھے 2 رکعت نماز فجر پڑھی اور لمبے ہو کے سو گئے، نماز فجر کے لیے مسجد میں بھی نہیں آتے۔ یہ تو رمضان کا ماحول ہے، اور غیر رمضان میں کیا ہوتا ہے صاحبو، مسجدیں بھی رو رہی ہوتی ہیں۔ اگر اللہ ان مسجدوں کو قوت گویائی دے نا تو مسجدیں تو وہ سسٹم، وہ آہیں بھرے کہ جب یہ مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، رمضان کا آخری دن ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں آپ کے کلیجے منہ کو آ جائیں کہ یہ مسجدیں کتنی روتی ہوں گی۔ تو خدا کے بندو غیر رمضان کے اندر بھی مسجدوں کو یوں آباد رکھا کرو۔ رمضان میں آپ رات گئے لیٹ سوتے ہیں اور صبح جلدی بھی اٹھتے ہیں اور سحری بھی کرتے ہیں اور پھر وقت اول میں نماز فجر بھی آ کے پڑھتے ہیں۔ جب رمضان میں آپ پابندی کر سکتے ہیں تو غیر رمضان میں بدرجہ اولا پابندی کر سکتے ہیں۔ تو نماز فجر کی جو صاحبو پابندی فرمایا کریں۔ آخری حدیث طیبہ اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے یہ فرشتوں کی ڈپٹی لگائی ہے، تو جو فرشتے نماز فجر میں آتے ہیں وہ نماز عصر میں واپس چلے جاتے ہیں، اور جو نماز عصر میں آتے ہیں وہ نماز فجر میں واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے مدنی آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں میرے بندے کیا کر رہے تھے، جبکہ رب جانتا ہے کہ اس کے بندے کیا کر رہے تھے۔ تو فرشتے کیا کہتے ہیں، پروردگار جب ہم گئے تھے انہیں نماز میں پایا، جب آئے تب بھی انہیں نماز میں پایا۔ یعنی جن کی نماز فجر میں ڈپٹی شروع ہوئی تو جب نماز فجر میں آئے بندوں کو نماز میں پایا، اب ان کی ڈپٹی نماز عصر میں ختم ہوئی، جب گئے تب بھی بندوں کو نماز میں پایا۔ تو کیا کہتے ہیں مالک جب گئے تھے تب بھی نماز میں ہیں، جب آئے تب بھی نماز میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، میرے مدنی آقا نے ارشاد فرمایا جس طرح تمہارے لیے 14ویں کا چاند دیکھنے میں کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی جو ہے بھیڑ نہیں لگتی کسی کو دیکھنے میں چاند جو ہے بڑی مشقت سے دیکھنا پڑے، صحابہ نے کہا بالکل۔ فرمایا کہ اسی طرح جو بندہ نماز عصر کی پابندی کرے گا وہ اپنے رب کا دیدار بھی ایسے کرے گا جیسے تم آج 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اور فرمایا کہ جس کی نماز عصر فوت ہو گئی حبط عملہ، اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ نماز عصر کو جان بوجھ کر ترک کرنے والے، قرآن میں کہا گیا حافظوا علی الصلوات الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص بیچ کی نماز، اور بیچ کی نماز عصر ہے۔ اللہ ہم سبوں کو نماز پنجگانہ بجماعت پابندی کے ساتھ تا دم حیات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔